اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنوں کو ایک لقمے کی تیاری کے پیچھے لگایا۔ زمین لگی ہوئی ہے، آسمان لگا ہوا ہے، بارشیں لگی ہوئی ہیں، سورج اور چاند لگے ہوئے ہیں، صبح و شام لگے ہوئے ہیں، اور انسان لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کار فرما ہے، تب جا کے دانہ اناج وجود میں آتا ہے اور وہ انسان کی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دعوت دی ہے کہ آؤ تھوڑا یہ سمجھو کہ یہ سب کون کرتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انسان اپنے طعام، اپنے اناج کی طرف غور بھی کرے۔ نظر ینظر مانے دیکھنے کے آتے ہیں، نظر الی کذا کسی چیز کو دیکھنا، تو فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اناج، اپنے غلے کی طرف بھی دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، صبا صبو کے معنی آتے ہیں بہانے کی، بارش برسانا۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے تو بارشیں برسائی، ہم نے پانی برسایا یعنی ہم نے بارشیں برسائی، اور پھر یہ بارش برسی، زمین کاشت کے قابل بنی، انتہائی بنجر زمین تھی، کاشتکاری کے قابل بھی نہیں تھی، لیکن بارشیں برستی ہیں تو زمینیں اپنی خشکی سے اور اپنے بنجر پنے سے نکلتی ہے، کاشت کے قابل بنتی ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، شقو کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، گویا زمین کو پھاڑا جاتا ہے اور بیج اندر پہنچایا جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، انبت ينبت، انبات کے معنی آتے ہیں اگانا، حبا، حبن کے معنی آتے ہیں دانے کے، اناج کے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس زمین کے اندر دانوں کو، اناج کو اگایا۔ تو گویا انسان اگر غور کرے، بارش اللہ برساتے ہیں، زمین کاشت کے قابل اللہ بناتے ہیں، اس میں سے غلہ اور اناج اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، کیا ہم نے کیا ہے، ہم نے پھاڑا ہے، ہم نے اگایا ہے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور کو، عنب کہتے ہیں انگور کو، قضبہ، قضب یقضب کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، اناج غلہ جس کو کہتے ہیں، جس کو کاٹا جاتا ہے۔ اور قصبہ کے معنی بعض مفسرین نے ترکاریوں کے بھی کیے ہیں، ترکاری، سبزی جس کو کاٹتے ہیں پھر وہ اگ کے آتی ہے، پھر نکلتی ہے۔ تو عنبہ انگور، و قصبہ اور ترکاریاں، وہ زیتونہ اور زیتون کو، وہ نخلا اور کھجور کو، وہ حدائق غلبہ، حدیقتن کا جو پلورل آتا ہے جمع، وہ حدائق باغ، باغیچے، غلبہ گھنے، گھنے باغیچے، وہ فاکہۃ و ابا، فاکہہ میوے کو، مختلف قسم کے میوے، وہ ابا، ابن کہتے ہیں چارہ جس کو چوپائے اور جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 6-7 چیزیں مختلف انواع کی، مختلف اقسام کی، الگ الگ ٹائپ کی، الگ الگ رنگ اور مزے کی، الگ الگ ذائقے کی، یہ سب ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ انار کے درخت کے آگے، انار کے درخت کے بازو اگر انگور کا درخت لگا دیا جائے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انار کو انار اور انگور کو انگور بناتے ہیں، دونوں کا ذائقہ الگ، دونوں کی لذت الگ،
دونوں کا شیپ الگ، دونوں کا ٹائپ الگ. تو یہ انسان کے غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ کون کرتے ہیں ایسا؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. تو فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو ہم نے اس میں دانے اگائے. وَعِنَبًا، انگور. قَضْبًا، سبزیاں، ترکاری. وَزَيْتُونًا، اور زیتون. زیتون پھل ہوتا ہے جس کے اندر بہت سے فائدے رکھے ہیں. وَنَخْلًا، اور کھجور. وَحَدَائِقَ، اور باغیچے. غُلْبًا، گھنے. وَفَاكِهَةً، اور میوہ. وَأَبًّا، اور چارہ جس کو چوپائے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عنب، انگور، اور پھر آگے چل کے فاکیہ استعمال کیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ میوے کے اندر انگور بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا. تو دو ایسی چیزیں ہیں، انگور ہے اور انار ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی رکھی ہے، دوائیت بھی رکھی ہے، کہ یہ غذا بھی بنتا ہے اور دوا کا بھی کام دیتا ہے. باقی اور میوے ہیں کہ جس کے اندر غذائیت ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے پھر اس میں ریسرچ کی تو مختلف قسم کے وٹامنس فلاں کے اندر یہ ہیں، فلاں کے اندر یہ ہیں، فلاں کے اندر یہ ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان ہے تمہارے لیے. ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے. انعام جانوروں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں، جتنا غلہ اناج اگایا جاتا ہے جو انسانوں کے اور جانوروں کے کام آتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. دعوت فکر دی جا رہی کہ دیکھو، فکر کرو، غور کرو. دعوت تفکر ہے یہ، کہ انسان غور کرے ان چیزوں کے اندر کہ یہ کون پیدا کر رہا، یہ ساری چیزوں کے بنانے والا کون ہے، تاکہ انسان کی رسائی اور اس کی پہنچ اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف. سب سے بڑی کمال کی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت ہو جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، سب سے زیادہ تعظیم اللہ کی ہو، سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہو، سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. کہ یہ چیزیں ہیں. اس جیسی محبت کسی اور سے نہ کرے، اس جیسا خوف کسی اور سے نہ ہو، اس جیسا بھروسہ کسی اور پہ نہ ہو، اس جیسی تعظیم کسی اور کی نہ ہو. گویا محبت کے اندر، تعظیم کے اندر، خوف کے اندر، اعتماد اور بھروسے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی ذات عالی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ سمجھایا مثال دے کر کہ انسان غور تو کرے. تمہارے بنانے کی چیزیں، تمہارے اور چوپایوں کے استعمال کی چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ساخہ کہتے ہیں چیخ کو، چنگاڑ کو، ایک آواز کو، جس کو سور بھی کہتے ہیں، نفخہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب چیخ آئے گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا. تو دو قسم کے سور ہوتے ہیں، ایک نفخہ اولا ہے، ایک نفخہ ثانیہ ہے. پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں سارے کے سارے مر جائیں گے اور برسوں تک مرے ہوئے رہیں گے. اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کی طرف چلیں گے. تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ حشر کے میدان میں انسان کس عالم کے اندر ہوگا؟ نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوگا. ہر انسان کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی کہ میں کیسے نجات پا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ہلاکت کے اور جہنم کے فیصلے نہ ہو.
اس لیے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز اپنی آخرت ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے کام آنے کی چیز ہماری اپنی آخرت ہے۔ یہ قبر کی منزلیں اور پھر یہ حشر کا میدان، یہ تو صرف درمیان کی چیزیں ہیں، اصل جو منزلیں ہیں وہ ہے جنت و جہنم منزلیں ہیں۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ اس کے لیے امتحان ہے، یہ اس کے لیے دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے کہ انسان کیسے عمل کرتا ہے، کس کے لیے عمل کرتا ہے، کتنا عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، کس کے لیے عمل کرتا ہے اور کتنا عمل کرتا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیسے عمل کرتا ہے؟ سنت کے مطابق عمل ہو تو عمل قبول ہوگا، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ کس کے لیے عمل کرتا ہے؟ اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ کتنا عمل کرتا ہے؟ جتنا اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، جتنا اس کو پابند کیا جا رہا ہے اتنا عمل کرے۔ تو جب یہ نفخے اور سور کا معاملہ ہوگا تو اس وقت یوم یفر المرء من اخیہ، انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر آدمی بھاگتا پھرے گا، انسان بھاگے گا نیکی کی تلاش میں، یا اس وجہ سے بھی بھاگے گا، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو نیکی پوچھ نہ لے، اس کے پوچھنے سے پہلے کوئی دوسرا آدمی اسے پوچھ نہ لے، اور وہاں پر جو کام آنے والی چیز ہے وہ نیکیاں ہی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں گی۔ جیسے آدمی کے پاس دنیا کے اندر کرنسی ہوتی ہے، پیسہ، جس سے آدمی گھر بناتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی دنیا بھر کی ضروریات اور اپنی خواہشات اور ضروریات پوری کرتا ہے، تو بنیادی چیز کیا بنتا ہے؟ اس کی اپنی کرنسی، پیسہ۔ تو وہاں پر آخرت کی جو چیز ہوگی وہ اس کی اپنی نیکیاں ہوں گی، جس نیکی کے لیے وہ تڑپے گا، جس نیکی کے لیے وہ بھاگتا پھرے گا۔ تو یوم یفر المرء، فر یفر مانے بھاگنا، فر یفر کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے ڈر کے بھاگنا، اس کو فرار کہتے ہیں، ڈر کے بھاگنے کو۔ تو یوم یفر المرء من اخی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اخی، اخن کہتے ہیں بھائی، و امہ، اپنے ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو ذکر فرمایا، بھائی، ماں باپ، و صاحبتہ، اور بیوی، و بنیہ، اور بیٹے، یہ اس کے اپنے انتہائی قریبی فیملی کے لوگ ہیں۔ چونکہ دور کا ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ بہانے بناتا ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں سے، انتہائی قربت رکھنے والے خونی رشتوں سے انسان کیا کرے گا؟ ڈر کے بھاگے گا۔ اور بھاگنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ کہیں اس سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ انبیاء علیہم السلام کی حالت اس وقت نفسی نفسی کی ہوگی، تو عام ہم جیسے انسان کو کیا ہوگا؟ تو حشر کا میدان جو ہے وہ بڑا سخت ترین گھاٹی ہوگی، کہ جس میں انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوگا، حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، اور اعمال نامے اچھالے جائیں گے، کہ کسی کا دائیں ہاتھ میں آگے پڑے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں آگے پڑے گا، جس کا دائیں ہاتھ میں ملے وہ کامیابی کی علامت ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں ملے اس کی ناکامی کی علامت ہے۔ ساری انسانیت ہوگی وہاں پر، ذلت اور عزت کا مسئلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایسے وقت میں انسان پر ایک انتہائی بوجھ اور پریشر ہوگا، دباؤ ہوگا، اور اس کے اندر وہ بھاگتا پھرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ، امرؤن کے معنی آتے ہیں آدمی، ہر آدمی کے لیے، منہم، ان میں سے، شأن، ایسی حالت ہوگی، یغنیہ، جو اس کو بے نیاز کر دے گی۔ ہر آدمی کی ایک اس دن ایک شان، ایک کیفیت ہوگی، ایک حالت ہوگی جو اس کو لاپرواہ کر دے گی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اس کو۔ ارے یہ قریبی ہیں، یہ دور کے ہیں، یا اپنے ہیں، یا پرائے ہیں،
یہ انہوں نے دنیا کے اندر ساتھ دیا، یہ دنیا کے اندر یہ، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ہر آدمی کی اس دن ایک کیفیت ہوگی جو اس کو لاپرواہ کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے سنائے ہیں، اور فیصلے سنائے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے اس دن. وجوہ یومئذ مسفرہ، وجہ کی جمع وجوہ، اس کے معنی چہرے کے. وجوہ یومئذ، اس دن بعض چہرے، مسفرہ، روشن ہوں گے. اسفرا یسفر، اسفار کے معنی آتے ہیں روشن ہونا. تو اس دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، یعنی چمکدار ہوں گے. ضاحکتم، ہنسنے والے ہوں گے. مستبشرہ، خوش و خرم ہوں گے. یعنی بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر کسی قسم کا رنج نہیں، ملال نہیں، غم نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت کی کیفیت نہیں. اس نفسی کے عالم کے اندر بہت مطمئن ہوں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا، تو فرمایا کہ یہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر، کہ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو وہ دن ایسے گزرے گا جیسا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزرتا ہے. ایسے ایک نماز کا جو وقت ہے جیسے تیزی سے گزر جاتا، ان کے لیے وہ وقت ویسے ہی گزر جائے گا، ایک فرض ادا کرنے کے بقدر ہوگا. تو بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، اور انتہائی حشاش، خوشی کے چہرے ہوں گے. دراصل یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگیاں دنیا کے اندر اعمال کے ساتھ ہوں گی، طاعات کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہوں گی، اپنی آخرت کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر چلنے والے، اپنا عمل آخرت کے لیے کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن وہ حقیقی خوشی عطا فرمائیں گے، وہ حقیقی ہنسی عطا فرمائیں گے جس کا انسان کو انتظار ہوگا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ بعض چہرے یومئذ اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبرہ، جس پر گرد و غبار ہوگا. یعنی انتہائی پریشانی کا عالم ہو آدمی تو اس کے اپنے بال، اس کا اپنا چہرہ پراگندہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہوائیاں اڑ رہی، تو انتہائی گرد و غبار کے اندر ہوگا. وجوہ، بعض چہرے اس دن، علیہا، اس پر، غبرہ، غبرۃ، گرد و غبار. ترحقها قطرہ، قطرہ کے معنی آتے ہیں سیاہی. ترحقها قطرہ، کہ جن پر کیا ہوگی اس دن، سیاہی ہوگی، یعنی سیاہ چہرے ہوں گے، چہروں کی رنگت بدل جائے گی. یہ ان کے اپنے گناہوں کے اثرات، یہ ان کے اپنی نافرمانی کے جو ہے اثرات ہوں گے، کہ جس کی وجہ سے وہ انتہائی جو ہے پریشان ہوں گے. فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ. یہ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم الشان ایک نصیحت کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ہر عمل کے اندر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ بہت آسان ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر ہر چیز، ہر عمل سے پہلے نیت کرے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو جس کام کے اندر، چاہے وہ دنیا کا کام نظر آتا ہو، چاہے دین کا کام نظر آتا ہو، اگر ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں تو وہ کام اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے، اور پھر اس عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے بہترین بدلے ملتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی نظر ہماری اپنی آخرت پر ہو، کہ آدمی ہر عمل کے ذریعے سے، جیسا کہ صحابہ اور صحابیات کی عادت یہ تھی کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارا کرتے تھے، تو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنواریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ان مبارک چہروں میں شامل فرمائے جو حشر کے میدان میں
ضاحکہ ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، مسفرہ روشن ہوں گے، مستبشرہ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے، اس دن کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ مولانا۔ میں سامعین سے خواہش کرتا ہوں کہ اور اس صورت کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر یہیں پر کلاس کو اینڈ کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔